نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم میرے بھائیوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ان سخت سے سخت اسباب کو ذکر فرمایا ہے جن اسباب کی بنیاد پر معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، خاندانوں میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور ہر انسان دوسرے کی عزت کو برباد کرنے کی سوچتا ہے، دوسرے کے مال پر حملہ آور ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث میں ان مضامین کو ذکر فرمایا ہے۔ آج کی نشست میں ان مضامین اور ان احادیث میں سے چند احادیث کو آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، اور ان احادیث کی روشنی میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں آیا وہ اسباب موجود ہیں جن اسباب کی بنیاد پر آپس میں لڑائیاں اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ اسباب موجود ہیں تو ان اسباب کی تلافی کرنے کی ہم کوشش کریں، ان اسباب کو ختم کرنے کی کوشش کریں، ان بری عادتوں کو اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کریں، اور اگر وہ اسباب ہمارے اندر نہیں ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں، ہمارے کسی فرد میں موجود ہیں، تو جہاں تک ہمارا اثر رسوخ ہے، جہاں تک ہماری بات چلتی سنی جاتی ہے، وہاں ہم اس بات کی کوشش کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر صحیح طرح سے عمل ہو جائے۔ اللہ تبارک تعالی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت والا نبی بنا کر بھیجا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی مبارک تعلیمات ہیں کہ اگر آدمی ان مبارک تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو گھر میں، معاشرے میں، ماحول میں امن، سکون، چین والی زندگی نصیب ہونے لگتی ہے، اور اگر ان تعلیمات سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے تو وہ جو گھر کتنے مال سے تیار کیا ہوا ہے اور دنیا کا سارا سامان اس میں موجود ہے، ناز اور نعمت اور نخرے کی ہر چیز وہاں موجود ہے، لیکن سکون سے وہ گھر، وہ گھرانہ، وہ خاندان محروم ہے۔ کیوں محروم ہے؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان لوگوں کی زندگیوں میں زندہ نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو مبارک تعلیمات لے کے آئے ہیں، ایسی محبت اور ایسے پیار والی باتیں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے اور نبی بنا کے بھیجے گئے تو اس وقت ایسا سخت ماحول تھا کہ ہر آدمی دوسرے کا قاتلی دشمن تھا،
اور چھوٹی چھوٹی بنیادوں پر لڑائیاں ہو جایا کرتی تھیں، اور وہ لڑائیاں اتنی طویل ہو جاتی کہ خاندانوں کے خاندان لقمہ اجل بن جایا کرتے تھے، موت کے گھاٹ اتر جاتے تھے، لیکن لڑائیاں ختم نہیں ہوتی تھی۔ یہ حال تھا۔ اوس اور خزرج دو مدینہ منورہ کے مشہور قبیلے تھے۔ ان قبیلوں میں زمانے سے جنگیں چلی آ رہی تھی، لڑائیاں چلی آ رہی تھیں، اور آپس کے اختلافات تھے۔ ایک آدمی کی اونٹنی دوسرے آدمی کے باغ میں چلی گئی، اس نے اس اونٹنی کو مار دیا۔ اس بنیاد پر 10 سال جنگ لگی رہی، 10 سال قبیلوں میں جنگ لگی رہی۔ بس بیچ میں کچھ مہینے ایسے آتے تھے کہ وہ لڑائی نہیں کیا کرتے تھے، اور وہ مہینے قابل احترام سمجھا کرتے تھے، 1 یا 2 مہینے، ورنہ پورا سال لڑائی چلتی رہتی تھی۔ اور اس قبیلے کا آدمی اگر اس قبیلے کے پاس سے گزرتا، بس اسے موت ہی موت ہوتی تھی۔ یہ حالات تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مبارک اعمال سکھائے اور بتائے کہ جن اعمال کو جب ان لوگوں نے سینے سے لگایا، زندگی میں زندہ کیا، تو وہ ایک دوسرے کے جو قاتلی دشمن تھے وہ ایک دوسرے پر جان قربان کرنے لگے، جان نچھاور کرنے لگے۔ یہ حال ہو گیا محبت کا، اور یہ حال ہو گیا آپس میں پیار کا، کہ ایک آدمی دوسرے سے جا کے کہتا ہے کہ آپ کے پاس اگر مال اور اسباب نہیں ہیں تو میرے مال میں آدھے کے آپ برابر برابر کے شریک ہیں، میرے ساتھ آپ مال میں شریک ہو جاؤ، کماؤں گا میں، آدھا مال آپ کا ہے، آدھا مال میرا ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسرے سے جا کے یوں کہتا ہے کہ آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے ہیں اور آپ کا خاندان وہاں ہی رہ گیا، بیوی بچے آپ کے وہاں ہی رہ گئے، اور آپ کے گھر کی ضروریات کے لیے اور آپ کی خدمت داری کے لیے کسی خاتون کی ضرورت ہے، تو میری 2 بیویاں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو تو میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت جب پوری ہو جائے تو اس سے آپ نکاح کر لیجیے گا۔ یہ حال ہو گیا آپس میں محبت کا، یہ حال ہو گیا آپس میں رواداری کا، یہ حال ہو گیا کہ ایک آدمی آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اسے لے کے جائے گا، کھانا کھلائے گا۔ ایک صحابی اسے لے کے چلے جاتے ہیں، اور رات ہے، گھر میں جا کے بیوی سے پوچھا کھانے کی کوئی چیز موجود ہے؟ بیوی نے کہا تھوڑے سے جو پڑے ہوئے ہیں، اور اتنے ہیں کہ اس وقت بچوں کی خوراک کا بندوبست ہو جائے گا۔ کہا ایسا کرو، بچوں کو تم سلا دو۔ بچوں کو بھوکا ہی سلا دیا، اور وہ کھانا جو مختصر سا کھانا تھا وہ جو پیسے گئے، پکائے گئے، اور روٹی مہمان کے سامنے رکھ دی گئی۔ اب مہمان کے سامنے جب روٹی رکھی ہے تو یہ خود بھی صاحب خانہ میزبان بھی ہیں، مہمان بھی ہے۔ روٹی اتنی ہے کہ ایک آدمی پیٹ بھر کے کھائے گا۔ انہوں نے بجائے یہ کہ خود ساتھ شروع کر کے کھائیں، انہیں کھانا شروع کروا دیا اور چراغ آہستہ سے بجھا دیا۔ کیوں بجھا دیا؟ تاکہ مہمان یہ نہ دیکھے کہ یہ کھانا نہیں کھا رہا، ساتھ ساتھ کھانے کی آواز کرنے لگے، جیسے منہ سے آدمی آواز کرتا ہے، یہ تاثر دینے لگے کہ میں بھی آپ کے ساتھ برابر کا کھانے میں شریک ہوں۔ ایک لقمہ بھی نہیں لیا، اپنے مسلمان بھائی کا پیٹ بھرا اور اسے خوب کھلایا۔ یہ رات کی تنہائی ہے، گھر کی بتی بجھی ہوئی ہے، کوئی بھی نہیں جانتا، اللہ کے نبی کو بھی معلوم نہیں ہے، لیکن وہ اللہ جس کے لیے کیا تھا وہ تو جانتا ہے۔ اس کے لیے کوئی اندھیرا نہیں ہے، اس کے لیے روشنی اور اندھیرا برابر ہے، اس کے لیے اجالا اور روشنی برابر ہے، اس کے لیے تاریک برابر ہے۔ وہ زمین کی تہوں میں بھی دیکھتا ہے، جانتا ہے، وہ آسمانوں کی بلندیوں کو بھی دیکھتا ہے اور جانتا ہے، وہ سمندروں کی تہوں میں بھی جانتا ہے۔ تو وہ مالک اور وہ خالق حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں قرآن مجید کی آیت دے کر کہ جاؤ جا کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلام سنا کے آؤ، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آنے والوں کا استقبال کیا، وہ اعزاز اور وہ عزتیں بخشیں کہ خود بھوکے رہے لیکن سامنے والوں کو کھانا کھلایا۔ صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ صحابی حاضر ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ آیت پڑھ کے سنائی کہ آپ نے کیا عمل کیا ہے، اللہ پاک نے آپ کے حق میں تو قرآن اتارا ہے۔
تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، یہ آپس میں رواداریاں اور یہ آپس میں محبتیں اس طرح سے پھیل گئی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اسباب کی طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ دیکھو یہ اسباب اپنے اندر نہ پیدا ہونے دو، ان اسباب سے لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ مثلا آپ نے ارشاد فرمایا لا تحاسدوا، حسد نہ کیا کرو ایک دوسرے پر، اس لیے کہ حسد وہ بنیادی مرض ہے جس وجہ سے خاندان میں، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ حسد کس بنیاد پر آدمی کو آتا ہے؟ حسد کہتے کس کو ہیں؟ حسد کے متعلق مفسرین اور محدثین نے لکھا ہے کہ آپ نے اپنے سامنے والے بھائی کے پاس کوئی نعمت دیکھی، نعمت دیکھ کر یہ دل میں تمنا ہونے لگے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے اور میرے پاس آ جائے، یہ حسد ہے۔ اور اگر یہ تمنا نہیں کرتا میرے پاس آنے کی، یہ صرف تمنا کرتا ہے کہ بس یہ حسد، یہ نعمت اس سے چھن جائے، یہ اس کا استحقاق نہیں رکھتا، یہ نعمت اس کو کیوں ملی ہوئی ہے، فرمایا یہ حسد کا اور برا درجہ ہے۔ اپنے پاس آنے کی تمنا اور طمع نہیں ہے، بس یہ خیال کرتا ہے کہ اسے کیوں ملی ہوئی ہے، یہ تو اس کا مستحق نہیں ہے، اس کو مال کیوں ملا ہوا ہے، اس کو دنیا کی عزت کیوں دی گئی ہے، اس کے بچے کیوں اچھے ہیں، اس کے بچے کیوں نیک ہیں، اس کے بچوں نے اچھی تعلیم کیوں حاصل کی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جس آدمی سے ہمیں حسد ہوتا ہے اس کی ایک پہچان بتا دوں، بہت بہترین پہچان ہے، سارے دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں، میں بھی دیکھ لوں، آپ بھی دیکھ لیں کہ اگر جس انسان سے ہمیں حسد ہے، ہم 1000 بار کہیں مجھے حسد نہیں ہے، ہم 1,00,000 بار کہیں مجھے حسد نہیں ہے، لیکن ایک پہچان ہے، پہچان یہ ہے کہ اس محسود کا تذکرہ اگر آپ کے سامنے کوئی کرتا ہے، کیا مطلب کہ جو آدمی ہمیں اچھا نہیں لگتا، جس سے ہمیں حسد ہو رہا ہے، جس سے ہمیں جلن ہو رہی ہے، اگر اس کی اچھائی ہمارے سامنے آتی ہے، اگر ہم اسے برداشت نہیں کرتے تو یہی حسد کی علامت ہے، بس یہ حسد کی علامت ہے۔ پڑوسی ہے، اللہ پاک نے اسے مال سے نوازا ہے، اللہ نے اسے عزت دے دی ہے، اللہ پاک نے اس کو شرافت دے دی ہے، تو اگر اس کی اچھائی کا کوئی اور تذکرہ ہمارے سامنے کرتا ہے، چونکہ ہمیں اس سے جلن ہے، ہمیں اس سے حسد ہے، ہم فوراً کہتے ہیں رہنے دو بھائی، رہنے دو، ہمیں معلوم ہے وہ کیا ہے، آپ نہیں جانتے ہو۔ یہ حسد کی علامت ہے، یہ حسد کی پہچان ہے۔ ایک عورت کے سامنے دوسری عورت کی تعریف کی جائے اور وہ یہ کہے چھوڑ دو، مجھے معلوم ہے وہ کیسی ہے، میں جانتی ہوں وہ ایسی ہے، وہ ویسی ہے، وہ 10 عیب گنوا دیتی ہے، وہ 10 برائیاں گنوا دیتی ہے، حالانکہ اس میں 10 برائیاں ہیں لیکن 10 اچھائیاں بھی تو ہیں، اچھائی نظر اسے نہیں آئی، اسے اس وقت برائی نظر آ رہی ہے، یہ حسد کی پہچان ہے۔ اور میرے عزیز دوستو اور بزرگو، یہ حسد اتنی مہلک بیماری ہے اور اتنی خطرناک بیماری ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حسد کرنے والا آدمی دینی اعتبار سے بھی اپنا نقصان کر رہا، دنیاوی اعتبار سے بھی اپنا نقصان کر رہا۔ دینی نقصان یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد آدمی کی نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جیسا کہ آگ سوکھی ہوئی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، اس طرح سے حسد آدمی کی نیکیاں برباد کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حسد کرنے کی وجہ سے دین کا نقصان ہوا۔ دنیا کا کیا نقصان ہے؟ فرمایا حاسد، حسد کرنے والا اندر ہی اندر کڑتا رہتا ہے، گھٹتا رہتا ہے، دم اس کا گھٹ رہا، کڑ رہا، اور بالآخر وہ نہ تو قوت پکڑتا ہے اور نہ اس کا دماغ کسی وقت سکون میں ہوتا ہے، ہر وقت اسے بے چینی اور بے قراری اور اضطراب والی کیفیت میں ہوتا ہے کہ فلاں آدمی کے پاس جو نعمت ہے کس طرح سے اس سے زائل ہو جائے۔ اور جس دن اطلاع ملی کہ ہاں بھائی فلاں آدمی سے وہ نعمت زائل ہو گئی اور پتہ چلا کہ فلاں کی دکان میں ڈاکہ پڑ گیا، گھر میں ڈکیتی آ گئی، دل میں خوش ہو رہا، سامنے جا کے تذکرہ کیا مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے، مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے۔ یہ افسوس صرف زبان پر ہے، دل میں افسوس نہیں ہے، یہ حسد کی پہچان ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل میں حسد بھرا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیے گا جب دل میں حسد بھرا ہوا ہوگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ جھگڑے کا پہلا سبب ہے، پہلا سبب ہے۔ حاسد
ہمیشہ اس کی تمنا ہوتی ہے کہ اس سے نعمت چھن جائے، اور جو اس سے ممکن ہو سکتا ہے سامنے والے کے خلاف بولتا ہے، حسد کی بنیاد پر غیبت کرتا ہے، حسد کی بنیاد پر چغلخوری انسان کرتا ہے، حسد کی بنیاد پر آدمی سامنے والے کی اچھائی اسے اچھی نہیں لگتی، ہزار اچھائیاں ہیں لیکن کوئی اچھائی اسے نظر نہیں آتی، اسے اس کی برائیاں ہی دکھائی دیتی ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز دوست اور بزرگوں، آج ہمارے گھروں کے اندر حسد پایا جاتا ہے، آج ہمارے معاشرے میں حسد پایا جاتا ہے، آج بھائی بھائی سے جل رہا، آج بھائی کو بھائی سے حسد ہے، آج بہن کو بہن سے حسد ہے، آج گھر کے اندر ساس کو اپنی بہو سے حسد ہونے لگتا ہے، بہو کو ساس سے حسد ہونے لگتا ہے، نند بھاوج کے درمیان میں یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، یہ حسد کی بنیاد پر گھریلو اختلافات اور گھریلو جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سبب سے ہمیں روکا، کہا دیکھو اس سبب سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ دوسرا سبب ارشاد فرمایا ولا تجسسوا، تجسس نہ کرنا، تجسس نہ کرنا۔ تجسس کے متعلق لغت والوں میں لکھا ہے کہ یہ آدمی جب کوئی حکیم آدمی کی نبض دیکھتا ہے اور وہ رگ کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے اور وہ ہاتھ رکھ کر رگ کی رفتار، اس کے خون کی رفتار دیکھنا چاہتا ہے، ارشاد فرمایا اس چیز کا نام تجسس ہے کہ کسی کے جسم پر ہاتھ رکھ کر اس کے اندر کے حالات کو ریدنا کہ اس کے اندر کی کیفیات کیا ہیں، کیا کیا بیماریاں ہیں۔ فرمایا اسی طرح سے تجسس کرنے والا، جاسوسی کرنے والا سامنے والے کی شکل دیکھتا ہے اور شکل دیکھ کر اندازہ کرتا ہے کہ اس کے اندر یہ بھی عیب ہو سکتا ہے، یہ بھی عیب ہو سکتا ہے، اس میں عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا روکا، ہمیں سخت منع فرمایا، ارشاد فرمایا دیکھو یاد رکھو اے وہ لوگوں جن کی زبانیں مسلمان ہو گئی ہیں، دل مسلمان نہیں ہوئے، زبانوں پر اسلام ہے، دل میں ایمان نہیں اترا، ارشاد فرمایا اپنے دلوں کو بھی ایمان کی طرف متوجہ کرو، اور پھر ارشاد فرمایا دیکھو اپنے مسلمان بھائیوں کے عیبوں کو مت تلاش کرنا، اور یاد رکھنا جو آدمی اپنے مسلمان بھائیوں کے عیبوں کو تلاش کرے گا، ٹوہ میں پڑے گا، ارشاد فرمایا اللہ پاک اس کے عیبوں کو تلاش کرنے لگ جاتا ہے، اور جس انسان کے عیب اللہ پاک تلاش کرنے لگ جائے، فرمایا اللہ پاک گھر بیٹھے بیٹھے اس کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو رسوائی سے بچائیں، ہم اپنے آپ کو ذلت سے بچائیں۔ آج معاشرے میں یہ بیماری عام ہے کہ ہر ایک پر نکتہ چینی، ہر ایک پر عیب کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، برائی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، ارشاد فرمایا اگر ایک آدمی کے اندر 99 احتمالات برائی کے ہیں، ایک احتمال اچھائی کا ہے، یا یوں کہہ لیجئے ایک آدمی میں 99 برائیاں ہیں، ایک اچھائی آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ اچھائی کو پکڑ لیجئے، آپ برائیوں کو نہ دیکھیے۔ 99 برائیاں، ایک اچھائی ہے، لیکن ایک اچھائی ہے۔ اگر آپ اپنے ایمان کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ اس ایک اچھائی کو دیکھیں، آپ 99 برائیوں کو نہ دیکھیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تجسس نہ کرو، اور حدیث میں 2 لفظ ہیں، ایک تجسس ایک تحسس، تجسس جیم کے ساتھ اور تحسس لفظ ہا کے ساتھ ہے، دونوں کے معنی محدثین نے علیحدہ علیحدہ لکھے ہیں۔ ارشاد فرمایا تجسس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی کے اعمال میں عیب تلاش کرے، کسی کی عادت میں عیب تلاش کرے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے عیب تلاش کرنے کا معنی یہ بھی ہے کہ کسی کو سامنے آپ نے دیکھا اس کے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، کپڑے اس کے لمبے، اس نے لمبے پہنے ہوئے ہیں، آستینیں چھوٹی پہنی ہوئی ہیں، آپ نے جملہ کہہ دیا، یہ بھی عیب تلاش کرنا ہے، یہ بھی عیب ہی ہے، یہ بھی آپ نے اپنے مسلمان بھائی کا عیب بیان کر دیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو دیکھا اور پردہ ڈال دیا، چھپا لیا، ارشاد فرمایا اس نے ایسا کیا جیسا کہ زندہ دفن کی ہوئی لڑکی کو اس نے زمین سے نکال لیا، کہ کسی ظالم نے ایک لڑکی کو زندہ درگور کر دیا،
زندہ اسے دفن کر دیا، اس نے اس کی جان جا کے بچا لی۔ ارشاد فرمایا اس طرح سے عیب کو چھپانے والا انسان ہے۔ اور ارشاد فرمایا جو آدمی آج مسلمانوں کے عیبوں کو چھپائے گا، قیامت کے دن اللہ پاک اس کے عیب کو چھپائے گا، اللہ پاک اس کے عیبوں کو پردہ ڈالے گا۔ بالکل واضح ارشاد فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو آدمی کسی مسلمان کے اوپر پردہ ڈالے گا اور اس کے عیب کو چھپانے کی کوشش کرے گا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرے گا۔ آج آپ جانتے ہیں تجسس کا مادہ ہر انسان میں ہے، ہر انسان میں تجسس اور جاسوسی کا مادہ پایا جاتا ہے۔ جو سامنے والے کا عیب نکلا اور نظر آیا، اس عیب کی پھر ایسی تشہیر کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایسی اسے شہرت دینا شروع کر دیتے ہیں، ایک مستقل مشن کے تحت اس کے پیچھے ہم پڑ جاتے ہیں۔ دیکھو مسلمانوں کی ٹوہ کے پیچھے نہ پڑا کرو۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تجسس بھی نہ کرو، تحسس بھی نہ کرو۔ تحسس کیا ہے؟ ارشاد فرمایا تحسس یہ ہے کہ کسی مسلمان کی حرف گیری کرنا، اس کی زبان سے غلط جو جملہ نکلا ہے یا اس کی زبان سے جو بھی لفظ نکلا ہے اس کا غلط مفہوم لینا، یہ تحسس کہلاتا ہے۔ اس کا غلط مفہوم اپنی طرف سے متعین کرنا کہ اس کی مراد یہ ہے، اس نے کچھ بھی کہا ہے، اس کی کوئی بھی مراد ہے، ہم اپنی طرف سے مراد متعین کریں کہ بھئی اس کی یہ مراد تھی، اس نے یہ اس لیے کہا، اس کی یہ مراد تھی، حالانکہ کہنے والے کے فرشتے بھی نہیں جانتے، اس نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے کہ اس کی یہ مراد تھی۔ تو یہ بھی بڑا برا عمل ہے کہ کسی کی بات کے اندر حرف گیری کر کے برا مفہوم سوچ لیا اور نکال لیا، تو اس کو تحسس کہتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سبب سے بھی روکا، یہ بھی وہ سبب ہے جو معاشرے میں جھگڑا پیدا کرتا ہے، یعنی تجسس کرنا، تحسس کرنا، جاسوسی کرنا، حرف گیری کرنا، نکتہ چینی کرنا۔ ارشاد فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بربادی ہے، ہلاکت ہے ہر عیب نکالنے والے انسان کے لیے۔ سورۃ اللمزہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا برباد ہے ایسا انسان کہ جو لوگوں کے ٹوہ میں پڑتا ہے، لوگوں کے عیب نکالتا ہے، تتبع کرتا ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ آتا ہے، اللہ اکبر، عجیب لوگ تھے۔ ایک آدمی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا چوری کرتے ہوئے، اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے، وہ دیکھ رہا ایک انسان چوری کر رہا ہے۔ کہا ارے ظالم، جب وہ فارغ ہو کے آ گیا کیوں چوری کی تو نے؟ قسم کھا کے بیٹھا وہ آدمی کہ میں نے نہیں چوری کی، قسم کھا لی اس نے، میں نے نہیں چوری کی۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً ارشاد فرمایا اچھا میری آنکھوں نے غلط دیکھا، میری آنکھوں نے غلط دیکھا، اس لیے کہ آپ نے اللہ کا نام استعمال کر لیا ہے، بس یہی کہا جا سکتا ہے، ممکن ہے میری آنکھوں نے غلط دیکھا ہو، آپ نے ایسا نہیں کیا۔ دیکھو کس طرح سے پردہ ڈال دیا، کس طرح سے پردہ ڈال دیا۔ تو میرا عزیز دوستو بزرگوں، آج ہم نے نہیں دیکھا، جب بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ یہی ہے، اس نے یہ کیا ہے، اس نے یہ کیا ہے، ہزاریں ذہن میں تخمینے اندازے لگا کر، اور ادھر سے شیطان بھی وسوسے ڈالتا ہے، نہیں اس نے ایسا کہا ہوگا، نہیں اس نے ایسا کیا ہوگا، میں جانتا ہوں وہ آدمی ایسا ہے، وہ تو برا آدمی ہے، وہ تو گندا آدمی ہے۔ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک برے انسان کے متعلق کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو اس کے شر سے بچانے کے لیے بتا دیا کہ یہ برا آدمی ہے، لیکن جب مجلس میں آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا، عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ تو کہہ رہے تھے بڑا برا آدمی ہے، اور آپ نے جناب اس لیے برائی بیان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہ بیان کرتے تھے اس کے شر اور اس کی برائی میں دوسرے لوگ بھی مبتلا ہو جاتے۔ تو اگر کہیں ایسی صورت ہے کہ اس کے فتنے سے لوگوں کو بچانا ہو تو پھر اس کی برائی کا تذکرہ کرنے میں حرج نہیں ہے، کہ اگر اس کی برائی کا تذکرہ نہیں ہوگا تو لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے اور لوگ گناہ میں پڑ جائیں گے، پھر تو اجازت دی گئی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے تو ہوئے استقبال کے لیے، پوچھا کہ آپ کیوں کھڑے ہوئے؟ ارشاد فرمایا مجھے تو اخلاق کا حکم دیا گیا ہے، وہ جیسا کیسا بھی ہے، مجھے تو بہرحال اخلاق کا حکم ہے، مجھے تو بہرحال اچھائی کا حکم ہے۔ تو دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اپنے کریمانہ اخلاق سے محبت پھیلائی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کا پیغام دیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امن اور سکون اور آپس میں تعلق کا پیغام دیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا دیکھو تجسس بھی نہ کرو، تحسس بھی نہ کرو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تشریف فرما ہے، ایک آدمی آیا باہر سے مجلس میں آیا اور لوگوں نے کہا حضرت حال اس کا یہ ہے کہ اس کی داڑھی سے شراب کے قطرے ٹپک رہے، اس کی داڑھی سے شراب کی بدبو آ رہی ہے۔
عبداللہ ابن مسعود نے ارشاد فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا دیکھو بھائی سن لو، اگر ہم ظاہری اس کو شراب پیتا دیکھیں گے تو ہم گرفت کریں گے، پھر ہم اس کو پکڑیں گے، عدالت میں لے کے جائیں گے، قاضی کے پاس لے کے جائیں گے اور اسے کوڑے لگوائے جائیں گے۔ جس چیز کو ہم نے دیکھا نہیں ہے اس چیز کے پیچھے ہم کیوں پڑے؟ ہمیں تجسس سے اللہ نے جب روکا ہے تو ہمیں تجسس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ آپ کہیں بدبو آ رہی ہے، ممکن ہے کسی ایسے آدمی سے مل کے آیا ہے جو شراب پی ہے، اس نے نہ پی ہو۔ آپ اچھی تعویل کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ اچھی بات کیوں نہیں سوچ لیتے؟ ممکن ہے اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور وہاں سے کوئی قطرہ اڑا اٹھ کے یہاں آ گیا اور یہاں قطرہ پڑ گیا اور اس قطرے کے آثار ہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیں اپنے ایمان کو ان لوگوں نے کس طرح سے بچایا، دوسروں کے عیوب کے پیچھے پڑ کر اپنے ایمان کو انہوں نے برباد نہیں کیا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ جو آدمی دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑتا ہے اللہ پاک اس کے سامنے اپنے عیوب چھپا دیتے ہیں، اور جب اپنے عیوب اس کے چھپ گئے ارشاد فرمایا وہاں سے اس کی بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس انسان کے ساتھ اللہ پاک بھلائی کا اور خیر کا ارادہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیوب اس کی آنکھوں کے سامنے لے آتے ہیں، اس کی برائیاں اس کی آنکھوں کے سامنے لے آتے ہیں، اور لوگوں کے عیب اور لوگوں کی برائیاں اللہ پاک اس سے چھپا دیتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ اللہ پاک نے اس کے ساتھ بھلائی اور خیر والا ارادہ کر لیا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے ارشاد فرمایا اگر یہ لوگوں کے عیب ڈھونڈ رہا، لوگوں کی برائیوں کے پیچھے پڑ رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک نے اس کے ساتھ بھلائی نہیں، اللہ پاک نے اس کے ساتھ خیر والا ارادہ نہیں فرمایا۔ ہاں اس کا فیصلہ برا ہے اور اس کا خطرہ ہے کہ یہ ایمان برباد کر بیٹھے، اور خطرہ اس بات کا کہ یہ اپنے اعمال صالحہ کو ضائع کر دے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجسس سے بھی منع فرمایا، تحسس سے بھی منع فرمایا۔ ایک اور بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دیکھو ولا تناجشوا، نجش نہ اختیار کیا کرو۔ یہ کاروباری معاملہ ہے، دکانداری معاملہ ہے، بازاری معاملہ ہے۔ بازاروں کے اندر آج اس حکم کو ضائع کیا جا رہا۔ کیسے؟ ایک آدمی ارشاد فرمایا کہ خریدار ہے، وہ کسی دکاندار کے پاس چیز خریدنے کے لیے جاتا ہے، یا کہیں بھی دو آدمی آپس میں سودا کر رہے ہیں، تیسرا آدمی اس کا خریدنے کا ارادہ نہیں ہوتا، بغیر خریدنے کے ارادے کے جا کے ریٹ میں اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ بات چل رہی ہے 1 لاکھ میں، آپس میں بات طے ہو رہی ہے کسی بھی جگہ کسی بھی چیز کے متعلق، یہ آدمی جا کے کہتا ہے کہ بھائی میں آپ کو 1.25 لاکھ دوں گا، یہ مجھے بیچ دو۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسا نہ کرا کرو۔ کیوں؟ اس سے آپس میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، اس سے آپس میں لڑائی پیدا ہوتی ہے۔ بیچنے والا تو فائدہ دیکھے گا، اس کو جہاں سے 1.25 لاکھ ملے گا وہ اسی کو اختیار کرے گا، اسے جہاں 1000 روپیہ زیادہ ملے گا اسی کو اختیار کرے گا، اسے جہاں 2 پیسے زیادہ ملیں گے وہ اسی کو اختیار کرے گا۔ لیکن آپ نے اگر ایسا کر لیا تو اس کے کرنے کی وجہ سے ارشاد فرمایا کہ جو پہلا خریدار آیا تھا اس کے دل میں آپ نے بغض کا بیج ڈال دیا ہے، اس کے دل میں آپ نے نفرت کا بیج ڈال دیا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں وہ آپ کو نہیں جانتا لیکن بالآخر اس کے چہرے پر برائی تو آئے گی، اس کے چہرے پر برا تاثر تو آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہمیں روکا، کہا تم ایسا نہیں کرو۔ ایک اور بڑی باریک بات بتائی، ارشاد فرمایا دیکھو تم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی کی منگنی پر منگنی بھی نہ کرے۔ یہ بھی اسی طرح کا معاملہ ہے کہ ایک آدمی کے رشتے کی بات کسی جگہ پر چل رہی ہے، یا ایک خاتون کے رشتے کی بات کسی جگہ پر چل رہی ہے، ابھی معاملہ طے نہیں ہوا ہے، یہ رشتہ لے کے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا نہیں، معاملہ مطمئن ہونے دو، صاف ہونے دو، اگر وہ نہیں کرتے اس کے بعد آپ پیغام بھیجیے گا، آپ پہلے مت پیغام بھیجو۔ معاملے کو فارغ ہونے دو، معاملے کو صاف ہونے دو کہ دونوں کے درمیان میں اگر بات نہ بنی تو پھر آپ پیغام بھیج دینا۔ اگر اسی طرح سے آپ پیغام بھیجو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جائے، معاشرے میں لڑائیاں ہوں گی، معاشرے میں فسادات پیدا ہوں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان اسباب سے ہمیں روک رہے، دیکھو ان اسباب کے پیچھے نہ پڑو، ان اسباب کو مت اختیار کرو، ان اسباب سے اپنے آپ کو روکو۔ دیکھو یہ حسد ہے، یہ بغض ہے، یہ کینہ ہے، یہ نفرتیں وہ چیزیں ہیں جو گزشتہ امتوں کے اندر بھی آئی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا کہ تمہارے اندر بھی وہ بیماریاں پیدا ہو جائیں گی جو گزشتہ امتوں کے اندر بیماریاں تھیں۔ کہا اللہ کے رسول گزشتہ امتوں میں کیا بیماریاں تھیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بغض تھا، آپ نے فرمایا حسد تھا، آپ نے ارشاد فرمایا دنیا میں
دنیاوی مال میں ایک دوسرے پر فخر کیا کرتے تھے. آپ نے ارشاد فرمایا دنیاوی عہدوں میں ایک دوسرے پر فخر کیا کرتے تھے. یہ 4 برائیاں گنوا کر آپ نے ارشاد فرمایا جب یہ 4 برائیاں میری امت میں پیدا ہو جائیں گی نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک آدمی دوسرے پر ظلم کرے گا. فرمایا جب ایک آدمی دوسرے پر ظلم کرے گا تو ظلم کا نتیجہ قتل و غارت ہے. پھر ارشاد فرمایا پھر قتل ہو جائے گا اور خاندان کے خاندان مارے جائیں گے. آج میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں یہی حالات ہمارے معاشرے میں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ولا تباغضوا، دیکھو کوئی مسلمان کسی مسلمان کا بغض دل میں نہ لے کے آئے. قیامت میں جب وہ میدان محشر میں اللہ کے پاس حاضر ہو اور وہ میرے پاس سفارش کے لیے جب آئے گا تو دیکھو اپنے سینے کو خالی کر کے لانا ہے، اپنے دل کو خالی کر کے لانا ہے. میدان محشر میں اس امت کو اللہ پاک یہ اعزاز عطا فرمائیں گے کہ اس امت کا ہر انسان سفارش کرے گا. جس کے پاس اعمال صالحہ اور جس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہوگا وہ سفارش کرے گا اور گزشتہ امتوں کی سفارش کریں گے. بڑی ایک تفصیل سے حدیث ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا گزشتہ نبی آئیں گے، گزشتہ امتوں کے نبی آئیں گے اور وہ آ کے اپنی اللہ کے دربار میں یہ دعویٰ کریں گے کہ یا اللہ ہم نے تبلیغ کی تھی، ہم نے اپنی قوموں کو دین کی باتیں بتا دی تھیں. قومیں انکار کریں گی. اللہ پاک ان نبیوں سے پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی گواہ اور شاہد ہے؟ وہ نبی کہیں گے اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہ ہے، امت گواہ ہے کہ ہم نے باتیں پہنچا دی، ہم نے تیرے پیغامات پہنچا دیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امت سے پوچھیں گے ہاں کیا آپ گواہی دیتے ہو، آپ شہادت دیتے ہو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی باتیں پہنچائی ہیں؟ تو یہ جب گواہیاں دیں گے اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے اچھا کھڑے ہو جاؤ، نوح علیہ السلام کے حق میں گواہی دو، ابراہیم علیہ السلام کے حق میں گواہی دو، موسیٰ علیہ السلام کے حق میں گواہی دو. ارشاد فرمایا سارے آدمی کھڑے ہو جائیں گے، گواہیاں دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن جس آدمی کے دل میں مسلمان کا بغض ہوگا وہ نہیں کھڑا ہو پائے گا، وہ نہیں کھڑا ہو پائے گا. وہ زمین کے ساتھ آج لگا ہوا ہے، آج نہیں اٹھ پائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل کے اندر آج ایک مسلمان کا بغض ہے. وہ نفرت اور وہ بغض نظر آئے گا، اس طرح سے نظر آئے گا جس طرح سے انسان کو ظاہری چیز نظر آتی ہے، وہ دل میں بغض چھپا ہوا نظر آئے گا. جو اللہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے حالات کو جانتا ہے، دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، اس سے ہم کچھ نہیں چھپا سکتے. آج ہم دوسرے سے تو چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ پاک جو دلوں کے حالات کو جانتا ہے اسے معلوم ہے کہ اس کے دل میں کیا بات ہے. تو اس لیے میرے عزیز دوستو اور بزرگوں اپنے دلوں کو دوسروں کی جانب سے صاف کیجیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا ولا تباغضوا، ارشاد فرمایا بغض نہ رکھا کرو، اور ولا تدابروا، ارشاد فرمایا ایک دوسرے کے سامنے پیٹھ بھی مت پھیرا کرو. پیٹھ پھیرنے کا مطلب یہ بیان کیا، ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی ایسا انسان نہ کرے، تم میں سے کوئی مسلمان ایسا نہ کرے کہ ایک مجلس میں چلا جائے اور دوسرا بھائی مسلمان اس سے ناراض ہو، ایک کا منہ اس طرف ہو اس کا منہ اس طرف ہے، دونوں آپس کی طرف پیٹھے مڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ ناراض ہیں. دونوں ایک دوسرے سے نگاہیں نہ ملائیں. فرمایا یہ جائز نہیں ہے، یہ حلال نہیں ہے، یہ تمہارے لیے حرام ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو اس موقع پر جب تمہاری نگاہ اپنے بھائی سے نہیں مل پا رہی، کیوں؟ نفرت کی بنیاد پر، اس کے دل میں آپ کی نفرت، آپ کے دل میں اس کی نفرت ہے. فرمایا جو بھی آدمی سلام میں پہل کرے گا اللہ کے نزدیک اس کا مقام بلند ہو جائے گا. جو بھی پہل کر لے گا، یہ گیا اس کی نگاہ بھی نیچی جھکی ہوئی، سامنے والے کی بھی نگاہ نیچی جھکی ہوئی، وہ اس کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتا، یہ اس کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتا، لیکن یہ اللہ کی رضا کے لیے جا کے سلام کر لیتا ہے. میرا بھائی ہے کوئی بات نہیں، جو ہو گیا ہو گیا. ارشاد فرمایا جس انسان نے اپنے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراضگی اختیار کی اگر موت آ گئی تو جہنم میں جائے گا. پھر ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اگر مسلمان بھائی سے 6 دن تک ناراضگی اختیار کر لی، ارشاد فرمایا یہ ایسا ہے جیسا کہ اپنے مسلمان بھائی کو اس نے قتل کر دیا ہے. میرے عزیز دوستو اور بزرگوں قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے. تو 6 دن اگر ناراض رہا، ارشاد فرمایا ایسا ہے جیسا کہ مسلمان کو اس نے قتل کر دیا. بڑا مشکل کام ہے کسی سے صلح کرنا، بڑا مشکل کام ہے اندر سے دل کو منوانا. نماز پڑھنا آسان ہے، نفل پڑھنا آسان ہے، ہزاروں کا مال خرچ کرنا آسان ہے، روٹھے ہوئے آدمی کو سلام کرنا مشکل ہے. نفس نہیں مانتا، جی نہیں مانتا، لیکن اسی لیے تو اجر بھی اس پر زیادہ ہے، اسی لیے فضیلت بھی تو اس پر زیادہ ہے. لاکھوں کا مال خرچ کرنے سے وہ فضیلت بسا اوقات نہیں ملتی جو ایک روٹھے ہوئے آدمی کو سلام کر لیا، اللہ کی رضا کے لیے جا کے اسے منا لیا، اس سے
سے ملاقات کر لی, آپ کا مزاج نہیں ملتا, طبیعت نہیں ملتی, بہت زیادہ آپ نہیں کر پاتے, لیکن کم از کم آدمی سلام تو کر لے, کم از کم اس کی خوشی میں آدمی شریک ہو جائے, اس کی غمی میں انسان شریک ہو جائے, بس یہی کافی ہے. اپنا دل صاف کر لو, اپنا دل صاف کر لو کہ ہماری ضرورت ہے, یہ اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, یہ ہماری ضرورت ہے. اس نے لاکھوں ظلم کیے ہیں میرے عزیز دوستو بزرگوں, اس سے بڑھ کر کیا آپ کے سامنے مثال ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں تھوڑے ظلم ہوئے, لوگوں نے نکال دیا, مارا, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ حال بھی آئے کہ سجدے میں گئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر رہے ہیں, نماز میں ہیں, اور ظالموں نے اوجری اٹھائی اونٹ کی نجاست اور غلاظت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر آ کر ڈال دی. وہ کوئی معمولی بوجھ ہوتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدے سے سر نہیں اٹھا پائے کہ دوسروں نے آ کے وہ بوجھ اتارا, اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا. آج مکہ فتح ہو گیا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا سب کو معاف کر دیا میں نے, سب کے لیے معافی کا اعلان ہو گیا. آج وہ لوگ بھی سامنے ہیں جنہوں نے چچا کو قتل کیا تھا, آج وہ لوگ بھی سامنے ہیں جنہوں نے ہجرت پر مجبور کیا تھا. کس کو اپنا وطن چھوڑنا اچھا لگتا ہے؟ کس کو اپنے وطن سے محبت نہیں ہے؟ خاص کر کے وہ وطن مکہ مکرمہ ہے جہاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکن, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بنایا ہوا گھر بیت اللہ ہے. کتنا اس سے محبت, کتنا پیار ہے, کتنا شغف ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ کی وادی سے نکلے تو پھر پیچھے مڑ کے دیکھا اور ارشاد فرمایا اگر مجھے میری قوم مجبور نہ کرتی تو میں تجھے کبھی بھی نہ چھوڑتا, کبھی بھی نہ چھوڑتا. پھر اللہ پاک نے تسلی دی, ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد, آپ غم نہ کریں, جس اللہ پاک نے آپ پر قرآن اتارا ہے وہ اللہ آپ کو واپس یہاں لے کے آئے گا. مدینہ منورہ تو مدینہ منورہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بنا, اس کی جتنے بھی فضائل ہیں وہ آپ علیہ السلام کے جانے کے بعد فضیلتیں پیدا ہوئی ہیں. مکہ کی فضائل تو پہلے سے موجود تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دھرتی کو چھوڑا, اور جن لوگوں نے چھوڑنے پر مجبور کیا آپ علیہ السلام نے ان سب کو معاف کر دیا. ایسا معاف کر دیا, اس معافی کی مثال نہیں ملتی. ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم, آج میں نے سب کو معاف کر دیا. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ کتنا ظلم کیا بھائیوں نے, باپ سے جدا کیا, اٹھایا, لے گئے جنگل میں, پہلے تو مارا پیٹا, جو مار سکتے تھے اتنا مارا, جان سے نہیں مارا, کوئی کسر نہیں چھوڑی, مارا, اور اس کے بعد کنویں میں ڈال دیا, کنویں میں ڈال دیا. قافلے والوں نے اٹھا لیا, بک گئے, ایک طویل زمانہ والد صاحب سے بچھڑے رہے. بعض تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے 40 سال تک جدائی رہی, 40 سال تک جدائی رہی. لیکن 40 سال کے بعد بھی جب بھائی سامنے آتے ہیں تو بس پہلا جملہ یہی تھا, پہلا جملہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم, اللہ پاک تمہیں معاف کرے, میں نے تمہیں معاف کر دیا, میں نے تمہیں معاف کر دیا. بدلہ لے سکتے تھے, سب کچھ کر سکتے تھے. یوسف علیہ السلام کے پاس آج اقتدار تھا, آج حکومت تھی, آج سلطنت آئی تھی, آج سب کو گرفتار کر سکتے تھے, آج سب کو باندھ سکتے تھے, آج سب کو جیل بھجوا سکتے تھے. جیل میں بھی یوسف علیہ السلام رہے, 7 سال کی قید کاٹی ہے, اور وہ بھی اس لیے کاٹی ہے کہ اپنا مصر چھوڑا, اپنا علاقہ چھوڑا, بھائیوں کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں. لیکن ایک بات پر بھی مواخذہ نہیں کیا, بس یہی جملہ کہا لا تثریب علیکم اليوم, اللہ پاک تمہیں معاف کرے, میں نے تمہیں معاف کر دیا. میرے عزیز دوستو بزرگوں, بس یہ بڑی ضرورت ہے, معاف کرنا سیکھیں, معاف کرنا سیکھیں. تو ارشاد فرمایا ولا تباغضوا ولا تدابروا, دیکھو مسلمانوں کا بغض دل میں نہ رکھو. ولا تدابروا, دیکھو مسلمانوں کے سامنے پیٹھ پھیر کر مت بیٹھا کرو, پیٹھ پھیر کر مت بیٹھا کرو. ایک دوسرے سے لا تعلق مت ہوا کرو, ایک دوسرے سے قطع تعلق مت ہوا کرو. میری آپ سب سے درخواست ہے, ماؤں بہنوں سے بھی درخواست ہے کہ جو جس کے دل میں کسی کی نفرت ہے, بغض ہے, آج یہاں ہی چھوڑ کے جائیں, دلوں کو صاف اور پاک کر کے جائیں. آج اگر ساس کے دل میں اپنی بہو کی نفرت اور بغض ہے, دل کو صاف کر کے جائے. اگر بہو کے دل میں ساس کی نفرت ہے, صاف کر کے جائے. اور نند اور باوج کے درمیان میں جو اختلافات ہیں, ان اختلافات کو اللہ کی رضا کے لیے یہاں ہی چھوڑ کے جائیں, اپنے دلوں کو صاف اور پاک کر کے جائیں. اللہ کے یہاں مقام بلند ہوگا, اللہ کے یہاں قدر و منزلت ہوگی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرما ہے, ایک آدمی آئے اور ہاتھ میں جوتے اور جسم سے وہ وضو کا پانی ٹپک رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جنتی ہے. دوسرے دن پھر اسی طرح سے ہوا, اسی حیت اور حلیے کے ساتھ آئے, آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جنتی ہے. تیسرے دن پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اسی حلیے کے ساتھ آ رہے, آپ نے ارشاد فرمایا یہ جنتی ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مجھے تجسس ہوا کہ یہ کیوں آپ نے فرمایا یہ جنتی ہے.
تو میں دیکھوں تو صحیح یہ کیا اعمال کرتا ہے، کیا مبارک اعمال. ہاں نیک اعمال میں تجسس ہوا کرتا تھا، گناہوں میں نہیں ہوتا تھا. اس کے پاس کون سا نیک عمل ہے، میں بھی نیک عمل کر لوں تاکہ اللہ کے یہاں میرا بھی مقام بلند ہو جائے. تو عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں میں ان کے گھر چلا گیا، ان سے کہا میں آپ کے گھر میں 3 دن مہمان بن کے آیا ہوں اور میں آپ کے پاس ٹھہروں گا. چنانچہ رکے، ارشاد فرمایا 3 دن میں دیکھتا رہا، تہجد کی نماز میں وہ اٹھتے میں بھی اٹھتا، فرائض وہ پورا کرتے میں بھی کرتا، نوافل کا اہتمام کرتے میں بھی کرتا، کوئی چیز مجھے نظر نہیں آئی جو ان میں اضافی ہے میرے میں نہیں ہے. تیسرے دن میں نے پوچھا بھائی اللہ کے نبی نے آپ کے متعلق جنت کی بشارت ہمیں سنائی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے واسطے مجھے بتا دو آپ کے پاس کون سا عمل ہے، کون سا اضافی عمل ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو. تو ارشاد فرمایا اور تو کچھ نہیں ہے، بس جب میں رات کو لیٹتا ہوں سوتا ہوں تو میں اپنے دل کو مسلمانوں کے بغض سے خالی کر کے سوتا ہوں. بس ارشاد فرمایا یہی ہے وجہ، یہی ہے وجہ، یہی سبب ہے کہ اس کا دل صاف ہے، اس کے دل میں غین نہیں ہے. غین بھی کہتے ہیں اس کو کہ دل کے اندر بغض نہیں ہے، حسد نہیں ہے. ایک مسلمان کی ہمدردی ہو تو یہ وہ اسباب ہیں جن اسباب سے معاشرے میں فسادات پیدا ہوتے ہیں، معاشرے میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دیکھو ایک مسلمان کا بھائی ہوا کرتا ہے، فرمایا مسلمان پر ظلم نہیں کیا کرتا، مسلمان کو حقیر بھی نہیں سمجھا کرتا، حقیر جاننے سے بھی نفرت پیدا ہوتی ہے. تو آئیے ہم ان اسباب پر غور کریں. اگر ہماری انفرادی زندگی میں یہ اسباب موجود ہیں، اگر ہماری اجتماعی زندگی میں یہ اسباب موجود ہیں تو ان اسباب سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. نہ تو ہم کسی کو حقیر سمجھیں، نہ تو ہم کسی کے ساتھ حسد کریں، نہ ہمارے دل میں کسی کا بغض ہو، نہ ہم کسی کی ٹوہ میں اور تجسس میں پڑیں، اور نہ ہم کسی سے ناراض ہوں. ان اسباب سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنا ایمان محفوظ ہو جائے گا. اور جب ہم ان اسباب سے اپنے آپ کو بچائیں گے پھر دیکھیے انشاءاللہ معاشرے میں کس طرح سے امن و امان قائم ہوگا. وہ جن گھروں کے اندر آج اختلافات کی وجہ سے، آج لڑائیوں اور جھگڑوں کی وجہ سے گھر ایک جہنم کدہ بنا ہوا ہے. ہر آدمی گھر میں پریشان ہے. چھٹی کا دن ہے، آج اتوار کا دن ہے، آدمی سوچتا ہے، مرد کہتا ہے آج گھر میں وقت گزاروں گا اور سکون سے گھر میں وقت گزاروں گا. گھر میں آ کے دیکھتا ہے لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، گھر میں اختلاف ہے. ایک ہفتہ کا تھکا ہوا کہتا ہے ایک چھٹی والا دن ہوگا آرام کروں گا، یہاں خاندان کی لڑائیاں چل رہی ہیں، یہاں خاندان کے اختلافات چل رہے ہیں. تو ایک آدمی جو خاندان میں لڑائی اور اختلاف رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، اس بغض کے نتائج پورے خاندان پر پڑتے ہیں. تو اس لیے میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور ماں اور بہنوں، بس درخواست یہ ہے ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیے اور سچے دل سے ہم توبہ کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں کسی مسلمان کا بغض نہ ہو. ہم اپنے دل سے بغض کو بھی نکالیں، حسد کو، کینے کو، نفرت کو، کدورت کو، اور اسی طرح سے کسی کی ٹوہ اور تجسس میں بھی نہ پڑا کریں. اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.